اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی میرے دل دا حال نہ جانے او ربا، کیونکہ جو دلوں کا حال جانتا ہے تو اسی کو نہیں جانتا، جانتا یعنی نہیں مانتا کہ وہ ہی ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اگر تو یہ بات جانتا ہوتا، مانتا ہوتا، تو کبھی تجھے ضرورت نہ پڑتی یہ بات کہنے کی کہ کوئی میرے دل دا حال نہ جانے او ربا۔ کہتے ہیں کہ مکھی کی تلاش، مکھی کی پرواز، مکھی کی آخری پہنچ، اس کی خواہش گندگی ہوتی ہے، وہ اسی پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، جبکہ شہد کی مکھی اپنا گھر شہد کے چھتوں پہ بلندی پہ بناتی ہے اور صاف پاکیزہ رہتی ہے اور شہد بناتی ہے جو تم بھی استعمال کرتے ہو۔ جب تلاش معمولی ہو، جب نظر معمولی ہو، تو پھر حال جانے یا نہ جانے کوئی کیا فرق پڑتا ہے، جب خود ہی اپنے دل کا حال نہ معلوم ہو کہ تم کون ہو، کیا مقام تھا تمہارا، اور آج پتھروں میں یہ ہیرے پتھر ہو گئے، بے اثر ہو گئے، کیونکہ ہیروں نے اپنی قدر پتھروں میں رہنے کی خواہش میں، پتھروں کو چننے میں گنوا دی۔ زندگی کی معمولی خواہشوں نے زنگ لگا دیا، ٹھیک اسی مکھی کی طرح جو گندگی ہی ڈھونڈتی ہے۔ تو جب ایک انسان نے اپنی ہی قدر نہ کی تو پھر اس کی قدر کون کرے گا، اس کی بات کو ترجیح کون دے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ اے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ تو ہم نے عزت بخشی تھی اس آدم کی اولاد کو، اس کا احترام کروایا تھا، اس کی تعظیم کروائی تھی اپنے فرشتوں سے بھی، پھر جب زمین پہ اتارا تو بھی اس کو ترجیح دی اپنی بہت سی مخلوقات پہ۔ زمین پہ اسباب دیے، پانی پہ اسباب دیے، اس کو رزق دیا، ستھرا، پاک، کیا کیا ذائقوں والا، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رکھی۔ کتنی ہی مخلوقات اس کے اختیار میں دے دیں، مگر یہ ہے کہ شکر گزاری مانتا ہی نہیں، شکر گزار ہی نہیں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ لاکھوں کروڑوں نعمتیں چھوڑو، اگر ایک اس آنکھ جیسی نعمت کا ہی، اس کی اہمیت ہی تمہارے دل میں ہو تو اللہ کا ہر لمحے، ہر نظر کے ساتھ شکر ادا کرو۔ مگر بات اصل میں یہ ہے کہ بات میں ہی بات ہو گئی کہ اگر آنکھ جیسی نعمت کی اہمیت ہوتی، یہ ہے وہ بات، یہ ہے ترجیح، کسی شے کی اصلیت کو پہچان کر اس کی قدر کرنا۔ تو جب انسان اپنے اس رب کی دی ہوئی ہزاروں کروڑوں نعمتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا، ان کو ترجیح ہی نہیں دیتا، اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کے منہ سے کلمہ شکر نکلے، تو پھر ایسے اندھے انسان کو جب حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی، یعنی عقل میں ہی اس کے نہیں یہ بات آ رہی، جب دل میں ہی اس کے یہ بات نہیں اتر رہی، تو پھر جو رب کی قدر نہ کر سکے اس کی کیا قدر ہوگی زمانے میں، اس کی بات کی کیا ترجیح ہوگی کسی بھی فسانے میں۔ اپنی قدر کرتے تو تم شکر کرتے، اور جب شکر کرتے تو رب کی قدر ہوتی۔ اگر یہ سب جان کر بھی، یہ سب مان کر بھی تو
خشکی میں دریا میں سب کچھ استعمال کرتے، رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی اندھے ہو، اس کا شکر گزاری نہیں کر رہے، اس کو نہیں پہچان رہے، تو یاد رکھو بہن بھائیوں، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت دور ہٹا ہوا۔ جو اس جہان میں اپنے رب کا ناشکرا رہا اور رب کی قدر نہ کی تو اس جہان میں رب تیری بھی کوئی قدر نہ کرے گا۔ قدر ان کی ہی ہوتی ہے اور انہی کی جاتی ہے جو قدر کیا لحاظ رکھتے ہوں، جو قدر کرتے ہیں اپنے رب کی اور شکر گزار بندے ہیں اپنے رب کی نعمتوں کے۔ سورہ رحمان میں رب پاک کا انسانوں اور جنوں کے نام ایک ایسی نصیحت ہے، ایک ایسی تمہاری ڈھٹائی پہ افسوس بھرا پیغام ہے کہ رب پاک ایک ایک شے گنوا رہا ہے، گنوا کر تمہیں کہہ رہا ہے کہ جو یہاں جان بوجھ کر اندھے بنے بیٹھے ہو تو اللہ کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کیا جھٹلائے دے رہے ہو، تو کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے، تم تھے ہی کیا، یہ تو رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا، اس کے حکم پر تو سورج اور چاند چل رہے ہیں اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا، اس میں میوے اور غلافوں والی کھجوریں ہیں، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اگر تم اے انسانوں اور اے جنوں جھٹلا رہے ہو، بے قدری کر رہے ہو، کچھ نہیں سمجھ رہے، تو اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، نکل کر دکھاؤ، مگر تم بغیر زور کے نہیں نکل سکتے، تو جاؤ پھر اس کائنات سے ہٹ کر کوئی اور دنیا آباد کر لو، جاؤ پھر کوئی اپنا جہان بسا کر دکھا دو، اور یہ تم جانتے ہو کہ یہ تم نہیں کر سکتے تو پھر نعمتوں کے شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، کیوں نہیں کرتے قدر اپنے رب پاک کی، اور اندھے بنے بیٹھے ہو تو پھر سن لو، اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت دور ہٹا ہوا۔ تو اللہ کے بغیر، اللہ کے شکر گزاری کے بغیر نہ تیری کوئی قدر ہوگی نہ تیرا کوئی نام ہوگا، تو مٹی میں خاک ہی رہ جائے گا، کبھی اس ذرے کی مانند نہ بن سکے گا جو آفتاب بن کے چمکے۔ تو جو شخص عزت چاہتا ہو سو اللہ ہی کے لیے سب عزت ہے، اسی کی طرف سب پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو جس کو عزت چاہیے، جس کو قدر چاہیے، جس کو اہمیت چاہیے، وہ اپنے رب سے رابطہ کرے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا، شفا ہوگی، کامیاب ہوگے۔ فی امان اللہ۔